بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، پارٹ نمبر 54، باب نمبر 10 اور فصل نمبر 12، پیج نمبر 231 سے۔ مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیت اور نقصان پہنچانے کی ممانعت۔ اس فصل میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ فرامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں نہ صرف ظاہری طور پر کسی کو جسمانی اذیت دینا شامل ہے، بلکہ دوسروں کو بدگوئی، گالی گلوچ اور ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک مومن کا دل دوسرے کے لیے تکبر اور حقارت سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے اور کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ بخشش کا مستحق ہے یا نہیں۔ ہر شخص کا اپنا عمل ہے اور اللہ کی بخشش کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر نہیں بلکہ دلوں کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر جاننا یا اسے کمتر سمجھنا ایک ایسا رویہ ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس فصل کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیر تک زندہ رہے تو عنقریب ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں مخلوق خدا کو ڈرانے کے لیے بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے۔ ان کی صبح اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی جد میں ہوں گے، اور شام اس عالم میں ہوگی کہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، یا اس طرح فرمایا، قیامت کے قریب اس امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے۔ مخلوق خدا پر اس ظالمانہ روش کے سبب ان کی صبح بھی اللہ کے غضب کی حالت میں ہوں گی اور وہ شام بھی اللہ کے قہر میں کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو گالی نہ دو، اس طرح زندوں کو ایذا پہنچاؤ گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کو گالی دے کر مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا، اور جس نے کسی سے ناحق دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے۔ وہ دھوپ میں کھڑے کیے گئے تھے اور ان کے سروں پر تیل ڈالا گیا تھا۔
انہوں نے پوچھا یہ کیا ظلم ہے؟ لوگوں نے کہا سرکاری محصول کی عدم وصولی کی بنا پر انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آخرت میں عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 13، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مومن کو حقیر جاننے سے منع فرمانا۔ یہ فصل واضح کرتی ہے کہ کسی مومن کو حقیر یا کمتر نہ سمجھا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے کہ وہ کس کے عمل کو قبول کرے اور کس کے عمل کو رد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی بخشش کو قبول کیا جبکہ دوسرے شخص کے عمل کو ضائع کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ فلاں شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا، لہذا کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا غیر اخلاقی اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 1، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون شخص ہے جو میری بخشش و رحمت کو محدود کرتے ہوئے میرے متعلق یہ قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ خبردار، میں نے فلاں شخص کو بخش دیا ہے اور رحمت الہی سے مایوس ہو جانے والے تیرے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو یعلیٰ اور رویانی نے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 14، مومن کو رسوا کرنے کی سزا کا بیان۔ یہ فصل ہمیں اسلامی معاشرے کے ایک انتہائی اہم اصول سے روشناس کرواتی ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کے وقار اور عزت کی حفاظت۔ اسلام میں ہر انسان بالخصوص ایک مسلمان کی حرمت نہایت قابل احترام ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرتے یا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ہماری آخرت کا معاملہ ہوگا۔ یہ ایک دو طرفہ اصول ہے۔ اگر ہم کسی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر ہم کسی کی رسوائی کا باعث بنیں گے تو اللہ بھی ہمیں رسوا کر دے گا۔ اس لیے یہ فصل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری کامیابی اور عزت کا راز دوسروں کی عزت اور مدد کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو طلحہ بن سہیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرتا ہے جہاں اس کی عزت و حرمت میں کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں اسے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں اس کی عزت کا سوال ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس حدیث کو امام طبرانی، فسوی اور بیہقی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 15، مسلمانوں پر عمومی حقوق کا بیان۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے جہاں ہر فرد دوسرے کے لیے باعث رحمت اور سہارا ہوتا ہے۔ ایمان صرف انفرادی عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ معاشرتی ذمہ داریوں کا ایک مکمل نظام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کی ادائیگی سے ہی معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔
اور ایک مستفی معاشرہ کا قیام ممکن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ کے 63 برسوں میں ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے شبانہ روز جد و جہد فرمائی اور اپنے قول اور فعل سے مسلمانوں کو ہر دور میں اس مثالی معاشرے کی تشکیل و تجسیم کے لیے تاکید فرمائی ہے۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ النور آیت نمبر 61۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ فصل 15 کی پہلی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے: 1 سلام کا جواب دینا، 2 بیمار کی عیادت کرنا، 3 جنازے کے ساتھ جانا، 4 دعوت قبول کرنا،
اور 5 چھینک کا جواب دینا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 1، جب تو مسلمان کو ملے اسے سلام کر۔ 2، جب وہ تجھے دعوت دے قبول کر۔ 3، جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے اسے اچھا مشورہ دے۔ 4، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمکم اللہ کہہ۔ 5، جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر۔ اور 6، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں جو سب کی سب ہر مسلمان پر لازم ہے۔ 1، مریض کی بیماری پرسی۔ 2، جنازے میں حاضر ہونا۔ 3، چھینکنے والے کو جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا اور 7 باتوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، اسلام کی روش اور امن و سلامتی پھیلانے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے والوں کو قسم پوری کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور سونے کی انگوٹھی، چاندی کے ظروف میں مشروب پینے سے، یا فرمایا کہ چاندی کے برتنوں میں مشروب پینے، اور ریشمی گدے اور پردے، ریشم، قیمتی ریشمی کپڑے اور موٹے ریشم سے بنے کمخواب استعمال کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا: بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا، جنازے کے پیچھے چلنے کا، چھینکنے والے کو جواب دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، افشاء سلام یعنی سلام کا جواب دینے اور بکثرت سلام کرنے کا، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کے برتن میں پینے سے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ میسر یعنی ریشم کی زین پر سوار ہونے سے، ریشم اور دیباج پہننے، ریشمی کپڑے اور موٹے ریشم سے بنے کمخواب استعمال کرنے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی فوت شدہ مومن کی ہڈی توڑنا اپنی حرمت کے اعتبار سے زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں 10واں باب عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور کے اخلاق مبارکہ والا باب مکمل ہوتا ہے، پیج نمبر 243 پر۔ اور اب آگے شروع ہوتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں
حضور کے اخلاق مبارکہ 11واں باب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ 55 میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔